بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ قبول اسلام کا یہ واقعہ ایسا عجیب اور حیرت انگیز ہے جو آپ کی سوچ کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دے گا، اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ایسا ہونا بھی ممکن ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ کن فیکون ہے، اور وہ جسے جب چاہے ہدایت نصیب کرتا ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی ایک نامور عالم دین تھے جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک خوبصورت نوجوان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ لمبے بال، گورا چٹا جسم اور دراز قد، یہ نوجوان اسلام قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے حسب معمول ان کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کا مختصر تعارف ان کے سامنے پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تو میں اس سے یہ دریافت کرتا کہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا۔ سن 1948 سے 1996 تک یہی معمول رہا۔ عموماً لوگ اسلام کے بارے میں جو تاثرات بیان کرتے وہ ملتے جلتے ہوتے تھے، لیکن اس نوجوان نے جو بات بتائی وہ ڈاکٹر صاحب کے بقول بڑی عجیب و غریب اور منفرد نوعیت کی تھی۔ اس شخص نے بتایا، میرا نام جاک جبلر ہے، میں فرانسیسی بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں۔ میرے بنائے اور گائے ہوئے گانے فرانسیسی زبان میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ جاک جبلر نے مزید کہا کہ آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ جمع ہو چکے تھے اور نہایت خاموشی سے ایک خاص انداز کی موسیقی سن رہے تھے۔ جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ موسیقی کی دنیا کی کوئی بہت بہترین قسم ہے جو یہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے خود جو آوازوں کی دھنیں اور ان کے نشیب و فراز ایجاد کیے ہیں، یہ موسیقی ان سے بھی بہت آگے ہے۔ میں انتہائی حیران تھا، آخر یہ کس کی ایجاد کردہ موسیقی ہو سکتی ہے اور اس کی دھنیں آخر کس نے ترتیب دی ہیں۔ جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھن کس نے بنائی ہے تو لوگوں نے مجھے اشارے سے خاموش کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے پھر یہی بات پوچھی، لیکن وہاں موجود حاضرین نے مجھے خاموش کر دیا۔ اس کے بعد بقول فرانسیسی سنگر جب وہ موسیقی ختم ہوئی اور وہ بہترین آواز آنا بند ہو گئی تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا، جس پر حاضرین نے اسے سمجھایا کہ یہ موسیقی نہیں بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، جس پر اس موسیقار نے کہا کہ اچھا یہ قرآن ہے، مگر اس کی یہ موسیقی کس نے ترتیب دی اور یہ دھن کس نے بنائی ہے؟ تو وہاں موجود مسلمانوں نے وضاحت کی کہ نہ یہ دھن کسی انسان نے بنائی ہے اور نہ ہی یہ قاری موسیقار ہے، جس پر فرانسیسی موسیقار نے حیرانگی سے جواب دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دھن کسی کی بنائی ہوئی نہ ہو۔ اس موسیقار کو یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک کا دھن یا موسیقی سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، بلکہ یہ تو فن تجوید ہے اور موسیقی سے بالکل الگ چیز ہے۔ جس پر اس موسیقار نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ قرات اور تجوید کا یہ فن کب ایجاد ہوا؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ فن تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا تو فن تجوید کے اصولوں کے ساتھ عطا فرمایا، جس پر فرانسیسی موسیقار نے کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو قرآن مجید اس طرح سکھایا جیسے کہ میں نے ابھی سنا ہے تو بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یہ دھن ایجاد کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ اس میں فن موسیقی کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس تک انسان کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کا یہ طرز جسے انسانی ذہن کے لیے بنانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس کی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا، چونکہ مجھے موسیقی اور اس دنیاوی فن کا کوئی علم نہیں تھا۔
فرانسیسی موسیقار نے مزید کہا کہ اس کے بعد میں نے مسجد جا کر مختلف لوگوں سے قرآن سنا اور مجھے یقین ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو یقیناً اس کو لانے والے بے شک اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ مجھے مسلمان کر دیں، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے انہیں کلمہ پڑھایا اور جوک جبلر، جو اپنے زمانے کا مشہور موسیقار تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھ سے ملنے آتا تھا اور ہمیشہ یہی بات کہتا تھا کہ قرآن مجید اللہ کا سچا کلام ہے۔ وہ ایک بہت ہی اچھا مسلمان ثابت ہوا اور کامیاب اسلامی زندگی گزارنے کے بعد 1970 میں اس کا انتقال ہوا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، بے شک قرآن مجید علم و فن کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک پورا نہیں اترا، اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پر اب تک کسی نے غور کیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خواتین و حضرات، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، شکریہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو چین و سکون عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔